جی دوستو، امریکہ کا ایک تھنک ٹینک ہے سینٹر فار آرمز کنٹرول اینڈ نان پرولیفریشن۔ اس تھنک ٹینک سے منسلک ایک صاحب ہیں شان راسکر۔ حال ہی میں ان کا ایک آرٹیکل چھپا ہے دا ڈپلومیٹ 9 اگست کو، اور اس میں ان کی اسیسمنٹ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت جو دنیا کا سب سے خطرناک ترین خطہ ہے وہ جنوبی ایشیا ہے۔ وہ کس کانٹیکس میں ہے ان کا، وہ چونکہ سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتے ہیں تو ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر کہیں بھی نیوکلیئر کانفلکٹ کا خطرہ ہے تو وہ ساؤتھ ایشیا میں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ جہاں جنوبی ایشیا میں بھارت اور پاکستان تو ایٹمی قوتیں ہیں ہی ہیں، لیکن وہاں چائنا بھی جو ہے، جو ڈائنامکس ہیں اس خطے میں، اس چائنا کو بھی ایکسکلوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کہ چائنا باضابطہ طور تو جنوبی ایشیا کا حصہ نہیں ہے، لیکن جو ڈائنامکس ہیں سیکیورٹی کے، اس میں چائنا کو آپ باہر نہیں رکھ سکتے سیکیورٹی کیلکولس سے، کیونکہ جو بھارت ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ صرف پاکستان کے کانٹیکس میں نہیں ہے، بلکہ چین سے بھی اپنے آپ کو، چین سے بھی جو ہے اگر وہاں سے بھی ایگریشن ہوتا ہے تو ایک لحاظ سے ڈیٹر کرنے کے لیے، چائنا کو بھی ڈیٹر کرنے کے لیے ان کا پروگرام ہے۔ دوسری طرف چائنا کا جہاں پورا جو نیوکلیئر پروگرام ہے، جو بھی اس کی ملٹری پریپریشن ہے، کیونکہ چائنا اب ایک گلوبل پاور بنتا جا رہا ہے، تو وہ اب امریکہ کو اپنا حریف سمجھتے ہیں، ان دا سینس کہ ان کا جو پورا ڈیفنس پروگرام ہے وہ امریکہ کے کانٹیکسٹ میں ہے۔ وہ شاید بھارت کو اپنا اس طرح ایڈورسری نہیں سمجھتے کہ بھارت کے ساتھ ان کا کوئی نیوکلیئر کانفلکٹ ہو سکتا ہے، یا ان کی کنونشنل پاور انف نہیں ہے کہ وہ بھارت کو ڈیٹر کر سکیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیے تو پاکستان کا چونکہ ہم نے پاکستان نے کبھی نو فرسٹ یوز کا جو ہے ڈاکٹرن ہے اس کو آفیشیلی نہیں ہم نے اڈاپٹ کیا، ہم نے اس کو ایمبیگوس چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ جو کنونشنل ڈسپیرٹی ہے یا امبیلنس آپ کہہ لیجئے پاکستان اور بھارت کے درمیان، وہ بہت زیادہ ہے، اور جوں بھارت کنونشنلی اپنے آپ کو مزید سے مزید پریپونڈرنٹ کر رہا ہے ویزاوی پاکستان، تو اسی حساب سے ہمارا جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے وہ بھی کم ہو رہا ہے۔ تو جو شان راسکرز نے باتیں کی ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی ایک تو جو پلوامہ کے بعد بالا کوٹ ہوا وہ ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ ایک لمیٹڈ کانفلکٹ کس طرح ایسکلیٹ ہو سکتا ہے، اور پھر جو 2022 میں بھارت کا کروز میزائل گرا تھا پاکستان میں، یا گرایا گیا تھا، وہ بھی ایک ایسا چیز تھی کہ اس سے بھی مس کیلکولیشن ہو سکتی تھی، اور اگر پاکستان اس کو بہتر طریقے سے ہینڈل نہ کرتا تو شاید یہ چیزیں ایسکلیٹ ہو سکتی تھیں۔ تو ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ دنیا سمجھتی تھی کہ واقعی جو ہے ساؤتھ ایشیا نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہاسٹیلیٹی کا لیول ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ کم نہیں ہو رہا، بلکہ اگر آپ دیکھیے تو اس میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہوئی ہیں، اور اس کا ذمہ دار بھی بھارت ہی ہے، کیونکہ جس طرح بھارت نے کشمیر ایکویشن کو تبدیل کیا 5 اگست 2019 کے بعد، اس وقت سے گو کہ ہم نے سیز فائر ایگریمنٹ تو کر لیا لائن آف کنٹرول پہ، لیکن معاملات جو ہیں وہ اعتماد جو ہونا چاہیے تو ہمسایہ ممالک میں وہ تو نہیں ہے، ہم تو بلکہ ایک دوسرے کے جو ہے بہت بے اعتمادی ہے، اور جہاں تک بھارت کا تعلق ہے وہ تو صرف کشمیر نہیں بلکہ پورے پاکستان کو جو ہندوتوا کی فلسفی ہے اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیے تو بلوچستان کو بھی ڈی اسٹیبلائز کر رہا ہے، اور بہت سی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز جو ہمارے ہاں ہم نے بین کیا ہوا ہے ان کو بھی فنڈ کرتا ہے، چاہے وہ بلوچستان سے ریلیٹڈ ہوں یا خیبر پختونخوا میں ہوں، یا تو یہ وہ چیزیں ہیں، لیکن اصل جو معاملہ شروع ہوتا ہے وہ تو جموں اور کشمیر سے ہی ہوتا ہے۔
تو شان راسکر کی بات بالکل درست ہے کہ کیونکہ یہاں پہ ہم کانفلکٹ مینیج کرتے رہے کسی نہ کسی حد تک، اس کو ریزالو کرنے کی ہم نے کوشش نہیں کی، اور چونکہ بھارت بڑا ملک ہے تو اس پہ ذمہ داری بھی زیادہ آتی ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ کس قسم کا تعلق رکھنا چاہتا ہے۔ تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ تو ہے، لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ بھارت اپنی ساری ان پالیسیز کو جو ہے ری وزٹ کرے گا، کیونکہ چائنا سے اگر اس کو کوئی ہو سکتے ہیں، چائنا سے بھی تعلقات ان کے ٹھیک تو نہیں ہیں، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا سارا جو نیوکلیر پروگرام ہے وہ پاکستان کے خلاف ہے، اس میں آبویسلی وہ چائنا کو بھی مد نظر رکھے ہوئے ہیں۔ تو لیکن لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کا بھی ڈیفنس ایکسپینڈیچر ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے، 70 بلین کے قریب پہنچ گیا ہے، وہ کہ بھی چائنا بہت آگے ہے، ان کا تقریباً $300 بلین کے قریب ہے ڈیفنس ایکسپینڈیچر، لیکن جہاں جس طرح پاکستان ایک منیمم لیول پہ اپنا ڈیٹرنس کو کریڈیبل رکھنا چاہتا ہے، اسی طرح بھارت بھی یہی کر رہا ہے۔ چین سے اکنامیکلی تو ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے ڈیفنس ایکسپینڈیچر کے حوالے سے بھی، لیکن وہ بھی جسٹیفائیڈ ہیں، بھارت بھی جسٹیفائیڈ ہے کہ اپنی جو ہے ڈیفنس پریپریشن ویزاوی چائنا رکھے۔ تو اس سے تو چونکہ یہ ہمارا بھی رائٹ ہے اور تو ان کا بھی رائٹ ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن معاملہ کچھ یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ٹینشن ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے، جو مس کیلکولیشن بھی ہو سکتی ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو کہ چیزوں کو ایسکلیٹ کر سکتی ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان، لیکن سوال پھر وہیں آ کے رک جاتا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اس کا تو واحد طریقہ یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کشمیر کا جو تنازع ہے، جو بنیادی چیز ہے، بون آف کنٹینشن ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس کو ختم ہونا چاہیے، اور جب تک یہ نہیں ختم ہوگا اس وقت تک میری اپنی اسیسمنٹ تو یہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات نارمل ہو ہی نہیں سکتے، آپ بھلے جو کچھ کر لیں، کوئی مجھے اس میں شک و شبہ نہیں ہے، اور پچھلے 70-75 سال ہمیں یہی دکھاتے ہیں، گو کہ 2004 سے 2008 کا پیریڈ آپ کہہ سکتے ہیں قدرے بہتر تھا، وہ اس لیے بہتر تھا کہ ہم کشمیر پہ سیریسلی بات کر رہے تھے، اور کچھ چیزیں آگے بڑھ بھی رہی تھیں کہ اس معاملے کو ریزالو کیا جائے۔ وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے منطقی انجام تک پروسیس نہیں پہنچا، لیکن جب تک اس مسئلے کی حل کی جانب ہم نہیں بڑھیں گے اس وقت، اور اس کو حل نہیں کریں گے اس وقت تک میں نہیں سمجھتا، اور یہ جس طرح شان راسکر نے کہا ہے یہ واقعی ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ رہے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔